گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آئے روز نت نئے تنازعات کا شکار مفتی عبدالقوی سے۔ اچھا قوی صاحب، مفتی تو میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گا، یہ فرمائیے گا کہ پچھلے دنوں آپ کی ایک ڈانس پارٹی کی ویڈیو وائرل، بہت زیادہ ہیش ٹیگ بنے ہوئے تھے، یہ فرمائیے گا پہلے سب سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں پھر بات کریں گے کہ کیا وہ ویڈیو اصلی ہے یا نقلی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جنید سلیم صاحب، آپ کو پتا ہے کہ یہ دور ہے اے آئی کا دور، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ ہاں جی، 2026 میں ہم جی رہے ہیں اور پگڑیاں اچھالنا لوگوں کا مشغلہ بن گیا تھرو اے آئی۔ آپ دیکھ لیں، ٹرمپ کی ویڈیوز آ گئیں، راکھی ساونت کی آ گئیں، ایک اور چشمے والا ایکٹریس ہے اس کی آ گئیں، اور پتہ نہیں نہ جانے کتنے لوگوں کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اے آئی ہماری زندگیوں میں زہر بھر رہا ہے اور خطرناک سے خطرناک جو ہے وہ خطرناک سے خطرناک طرف لے جا رہا ہے۔ اب آ جائیں آپ میری ویڈیو کی طرف۔ تو جنید صاحب، میں حلفاً کہتا ہوں یہ بات، میں قسماً کہتا ہوں، یہ سچے دل سے نیک نیتی سے میں کہتا ہوں، پوری دنیا مجھے سن رہی ہے، میری وہ ویڈیو 100% نہیں بلکہ 110% اصلی ہے۔ یار آپ کی میں اس کو ڈٹائی کہوں یا کیا کہوں، وہ اصلی ویڈیو ہے؟ ہاں اصلی ہے۔ اچھا باقی باتیں بعد میں، قریب میں اسپتال ہے، کوئی میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ وہ ویڈیو اصلی ہے، آپ کو تھوڑی شرمندگی ہو رہی ہے، آپ خمار میں ہیں، آپ رقص فرما رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ اس پار بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنا زاویہ دیکھیں، میں وہاں گیا تھا، میں انکاری نہیں ہوں، میں کوئی ڈانس وانس کرنے نہیں گیا، میں وہاں مطالعاتی دورے پہ گیا تھا۔ مطالعاتی دورے پہ گئے تھے ڈانس پارٹی میں؟ کیا مطالعہ کرنے گئے تھے؟ دیکھیں، میں گیا اس لیے تھا وہاں پہ کہ وہاں جو مختلف قسم انواع اقسام کی روشنیاں تھی وہ انسان کے اعضاء پر اور جذبات پر کیا اثرات مرتب کرتی ہیں۔ ایسی باتوں پہ تالیاں نہیں بجاتے، گالیاں دیتے۔ یہ کون سا مطالعہ کرنے گئے تھے آپ؟ دیکھیں آپ بیٹا بہت ابھی چھوٹی ہیں، آپ کو نہیں پتا، میں مطالعہ یہ کرنے گیا تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ عمرہ لگیاں پباں پار۔ وہ پباں پار کا مطلب میں بتاؤں، آپ کو نہیں پتا ہوگا، پنجوں کے بل۔ اب ساری زندگی آپ نے پنجوں کے بل گزار دی، لیکن وہاں پہ 3 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں میں یہ دیکھنے گیا تھا۔ عمرہ نگیاں پباں پار کا مطلب سمجھنے گئے تھے آپ ڈانس پارٹی؟ جناب اچھا، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ہر لحاظ سے اپنی زندگی میں ہر چیز سیکھتا ہوں۔ اچھا وہاں میں نے پباں پار کھڑے ہو کے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا، یہ مجھ پہ منکشف ہوئی بات کہ یار یہ وہ پب تو ہے نہیں، وہ پب تو ہوتا ہے لندن میں۔ اب مجھے مجبوراً اس کی کیفیات و نقصیات و حیثیات کو دیکھنے کے لیے، اس کی جانچ و پڑتال و بوجھ کے لیے مجھے وہاں پہ جانا پڑے گا، لندن کے پب جانا پڑے بھائی۔ گا۔ دیکھیں ہم تو درویش فقیر لوگ ہیں، ہم تو کریا کریا نگر نگر ڈگر ڈگر جگر مگر مگر گھومتے رہتے ہیں۔ مطالعاتی دورے پہ نا، مطالعاتی دورہ۔ دیکھیں میری بھوک کیا ہے؟ علم۔ کیڑا مطالعاتی دورہ؟ کبھی سب تڑ کو گل بڑھتی جڑتی کوئی نہیں پڑی۔ دیکھیں یہ آج کے بچے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں میں 2 باتیں بتا چکا ہوں، میں پھر سمجھاتا ہوں۔ اچھا میں وہاں جب مطالعہ کرنے گیا تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ 2 چیزیں بہت تیز ہوتی ہیں، ایک سپیڈ آف لائٹ یعنی کہ روشنی کی سپیڈ، اور ایک سپیڈ آف ساؤنڈ یعنی میوزک کی رفتار۔ اچھا میں تو وہاں تحقیق کرنے گیا تھا کہ آواز کی رفتار زیادہ ہے یا روشنی کی رفتار زیادہ ہے۔ وہ تو میرے پاس ایک خاتون جب آئی تو مجھے پتا چلا کہ میری تو ان دونوں سے رفتار زیادہ ہے۔ اچھا اور جس نے میری وہ ویڈیو بنائی اور لیک کی ہے وہ میرے پیروں کے کیمرے کے شاٹ نہیں لے سکا۔ کیوں؟ اس میں کیا تھا؟ اس میں نے پیروں میں زنجیر باندھ کے رقص کیا۔ آپ اجولا چلو، رقص سے مستہ چلو۔ اچھا میں تو جنید صاحب فیض کے اس مصرے کی وہاں تشریح تلاش کرنے گیا تھا، لیکن چومی ظلم قسمت نے ناغلبہ دیکھی کہ وہاں پہ مجھے جالب صاحب کا بھی مصرع مل گیا۔ کیا کہ رقص زنجیر پہن کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کبھی صاحب آپ جو کچھ کرتے پھر رہے ہیں، کبھی آپ کو لمحے بھر کو بھی پشیمانی، پریشانی، شرمندگی نہیں ہوتی محسوس؟ بالکل نہیں۔ تو آپ 2 گھنٹے ان مصروں کی تشریح تلاش کرتے رہے؟ نہیں دیکھیں آپ بات کو غلط سمجھ رہی ہیں، یہ تشریح مجھے فیض اور جالب صاحب کی تو 15 منٹ میں مل گئی تھی، میں تو یہ سمیٹ کے جانے والا تھا۔ اچھا پھر پیچھے سے خاتون کی آواز آئی، کبھی صاحب یہ فیض اور جالب صاحب کی آپ کو تشریح مل گئی ہے، اسٹیریو نیشن کی نہیں ملی،
نچاں گے ساری رات سونے ہوئے کر لو تھوڑا سا پیار سونے ہوئے کر لو تھوڑا سا پیار. کبھی صاحب کیا چولے مارتے جا رہے ہیں, سیدھی بات ہے آپ ڈانس پارٹی میں ڈانس کرنے گئے تھے. میں وہاں ڈانس کرنے نہیں گیا تھا, میں یوگا کرنے گیا تھا. یوگا کرنے؟ آپ کو یوگا کی افادیت کا بالکل اندازہ نہیں. اچھا یہ اب یوگا کرتے ہوئے پکڑے گئے؟ جی مجھے تو انواع اقسام کے آسن آتے ہیں. اچھا میں نے یہاں 2-4 آسن دکھا دیے نا, بھلا ہو جائے گا سب کا. مطالعہ کرنے مفتی کبھی ایسے نہیں جاتا ادھر ادھر, کوئی وجہ ہوتی ہے. کبھی صاحب یہ کون سا یوگا تھا جس میں آپ سر سے پاؤں تک تھرک رہے تھے؟ پہلی بات تو یہ تھرکنا ایسا نہیں ہوتا, تھرکنا ایسا ہوتا ہے. یہ ایک وضاحت کر دی. دوسری بات, میں تھرک نہیں رہا تھا, میں کپ کپا رہا تھا. اچھا وہ تھرکاہٹ نہیں تھی, کپ کپاہٹ تھی. کب کپاہٹ تھی. اصل میں نہ وہ تھراہٹ تھی نہ کپ کپاہٹ تھی, وہ ٹھرکاہٹ تھی. نہیں دیکھیں آپ بھی غلط سمجھ رہے جنید صاحب. یہ ٹھرک کے تھرکنا, تھرک کے گرنا, لہو گرمانے کا ایک ایک بہانا, او جانے جانا, میں پھر دیے تھے آنا. کبھی صاحب آپ کو ذرا برابر شرمندگی محسوس نہیں ہوئی جب سے آپ کی یہ ویڈیو سامنے آئی ہے, یہ حلال ریو کے نام سے ٹرینڈ کر رہی تھی آپ کی وجہ سے؟ دیکھا بیوی, شرمندگی تو تب ہوتی کہ وہ اگر حرام ریو ہوتی. شاباش. اصل میں یہ ہو گیا ہے غلطی ان سے, جو ٹرینڈ بنا ہے حلال ریو, وہ اصل میں بریو لکھنا چاہ رہے تھے. اچھا غلطی سے ریو لکھ یہ نومیریکل میتھمیٹیکل میں ٹائپ آف مسٹیک ہوئی. کبھی صاحب میں تو اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ یہ جو اوٹ پٹانگ حرکتیں ہیں نا, یہ آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں تاکہ آپ لائم لائٹ میں رہیں, آپ کو سستی شہرت مل جائے. دیکھیں بیوی ایک بات بتاؤں, سستی شہرت میری مرہون محنت ہے. سستی شہرت کو مفتی کبھی کی ضرورت ہے, مفتی کبھی کو سستی شہرت کی ضرورت نہیں. یہ چیزیں جو مجھ سے جوڑی جاتی ہیں یہ ہو جاتی ہیں. میں تو بچہ ہوں, میرے کو پتہ ہی نہیں میں ہو جاتا. اچھا بہرحال جنید صاحب, جاتے جاتے ایک بات بتاؤں, یہ جو سستی شہرت ہے نا, یہ پڑتی بڑی مہنگی ہے. شکر ہے آپ کو اتنا تو احساس ہو گیا. لیکن کوئی مسئلہ نہیں, مجھے قبول ہے.